سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بہت ساری بیماریوں سے شفا رکھی ہے، اور جب میں نے صحابہ اکرام کی لائف کو پڑھا، بزرگان دین کی لائف کو پڑھا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی ایسی بیماریاں جن کا علاج ممکن نہیں ہوتا تھا، یا بیماریوں کی جو جڑ ہے، بیماریوں کی جو وجہ ہیں وہ نہیں پتہ چل پاتی تھیں۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہوتا ہے کہ رپورٹس نارمل آ رہی ہیں اور ڈاکٹر خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آخر یہ بیماری کیوں ہے نا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی سب کچھ نارمل ہے، آپ نے 5 ڈاکٹرز کو دکھا لیا، رپورٹ سب جگہ نارمل، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں بھائی سب تو اوکے ہے، چلو یہ دوا لے لو۔ اور ڈاکٹرز کی تو ویسے بھی عادت ہوتی ہے آج کل ہمارے معاشرے میں، بلکہ ڈاکٹرز کی عادت وہ بنی کیوں ہے؟ ہم لوگوں کی وجہ سے، کہ اگر کوئی صحیح ڈاکٹر یہ بول دے مریض کو کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہو کہ آپ کو دواؤں کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہیں مانیں گے، سوچیں گے ارے یار ڈاکٹر صاحب شاید سمجھ نہیں پائے۔ اسی لیے ڈاکٹرز بیچاروں کی بھی بڑی مجبوری ہے کہ وہ زبردستی دوا دیتے ہیں، کیونکہ دوا دے دو مریض کو تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے، ہاں بھیا میرا علاج چل رہا ہے۔ تو آج کل یہی چل رہا ہے نا۔ تو ایسی بیماریاں جن میں ڈاکٹرز خود کنفیوز ہیں کہ بھئی آخر کیا ہے، سب نارمل ہے، سب اوکے ہے، تو کچھ بیماریاں ایسی بھی ہمارے معاشرے میں آج بھی، اور ایسی بھی بیماریاں جن کا علاج ہی پاسبل نہیں ہے، لا علاج بیماریاں ہیں۔ تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں رہی ہیں ہمیشہ سے، ہر دور میں، کہ ان بیماریوں کی جڑ سمجھنے میں کئی سالوں کا وقت لگا ہے نا۔ جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے کہ 20 سال پہلے ایسی بیماریاں تھیں جن کا علاج نہیں تھا، لیکن آج ان کا علاج پاسبل ہے، اور آج جو بیماریاں ہیں جن کا علاج ممکن نہیں ہے، آنے والے چند سالوں میں ان کا علاج بھی ممکن ہوگا۔ تو ایسی سچویشن سے جو لوگ جوجھ رہے ہیں ان کے لیے بزرگان دین کی لائف میں، اور شروع سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے سورہ فاتحہ جو ہے نا اس موقع پہ بہت فائدہ دیتی ہے، بہت فائدہ دیتی ہے۔ مجالس ابرار ہے نا، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کی کثرت ہے نا، کثرت کس کو کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں بھی ہم لوگ کنفیوز رہتے ہیں نا۔ بعض دفعہ آپ نے علماء کی زبان سے بھی سنا ہوگا کہ کثرت سے درود شریف پڑھو، تو کثرت کس کو کہا جائے گا؟ تو 100 مرتبہ کم سے کم پڑھنے کو آپ کثرت سے پڑھنا کہہ سکتے ہیں، کم سے کم 100 مرتبہ۔ تو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ، زیادہ ہو جائے، انلیمیٹڈ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، جو کھانا کھا رہے ہیں اس پہ دم کر لیں۔ اب کھانا آ کے دسترخوان پر لگ گیا، آپ مریض ہو تو کم سے کم 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، 3 مرتبہ پڑھ لو، 7 مرتبہ پڑھ لو، 5 مرتبہ پڑھ لو، جتنا ممکن ہو سورہ فاتحہ پڑھ کر کھانے پہ دم کر لو، دوائیوں پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لو، پانی پہ دم کر لو۔ یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کا نام دیا ہے، تو اس میں شفا ہے، اور اللہ کی ذات پر امید اور یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا کہا ہے، خوب کثرت سے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، کھانے پہ دم کر کے کھانا کھائیں، دواؤں پہ دم کر کے دوا کھائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات دے دے گا۔ اور نجات اگر ممکن نہیں ہوگی، بعض دفعہ بیماریاں مقدر میں ہوتی ہیں، یعنی اب اللہ کی طرف سے وہ بیماری اتنے ٹائم کے لیے مقدر میں ہے، یعنی وہ ہٹے گی نہیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ بندہ مجھ سے دعائیں مانگے گا تو ہٹا دوں گا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرے گا تو ہٹا دوں گا، ہے نا، وہ معلق ہوتی ہیں۔ اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو آنی طے ہیں، یعنی وہ ہٹیں گی نہیں، آپ کچھ بھی کر لو، تو پھر ان بیماریوں پر اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے۔ صبر کا مل جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ جب صبر اللہ دے دیتا ہے نا تو وہ بیماری ہمارے لیے بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ بزرگان دین اور صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھیں گے، بڑی بڑی تکلیفیں انہوں نے اسلام کے لیے برداشت کر لیں، کیونکہ اسلام کی محبت اور صبر ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی راہ میں قربانی کا دے کے رکھا ہوا تھا کہ بڑی بڑی تکلیفیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ تو سورہ فاتحہ کا عمل یہ ایسے مریضوں کے لیے بہت مجرب ہے، اس کو کیجئے، ہے نا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اب لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو دیکھیے آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ پوری پڑھنی ہے، آمین کہہ لیجئے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور
سورہ فاتحہ پوری پڑھیے، آمین کہہ لیجیے۔ ایسے آپ جتنی بار بھی پڑھنا چاہیں، ہے نا، 41 ٹائمز بھی لوگ بتاتے ہیں، تو 41 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جتنی بڑی آپ کی پرابلم ہے اتنا زیادہ آپ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔